آج کی ہماری گفتگو کا میور واقعہ کربلا ہے، لیکن ہم اسے ایک منفرد زاویے سے دیکھ رہے ہیں۔ جی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کردار اور ان کا روحانی تعلق۔ بالکل۔ حالانکہ آپ کا انتقال تو جیسے ہم جانتے ہیں کربلا سے تقریباً 20 سال پہلے ہو چکا ہے، جی ہاں، لیکن جو ذرائع ہمارے پاس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آپ کی تعلیمات، آپ کے خاندان کا اثر جی وہ بہت گہرا تھا اس واقعے پر۔ بالکل، اور یہ سمجھنا اہم ہے کہ حضرت علی چوتھے خلیفہ راشد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، ان کی شخصیت صرف ایک حکمران یا جنگجو کی نہیں تھی۔ صحیح۔ ان کا علم، ان کی شجاعت اور خاص طور پر عدل و انصاف کے بارے میں جو ان کے اصول تھے وہ ہمیں کربلا میں عملی طور پر نظر آتے ہیں۔ تو آج ہم یہی کھوج لگانے کی کوشش کریں گے کہ حضرت علی کی یہ فکری، یہ روحانی میراث، خاص طور پر ظلم کے آگے نہ جھکنے والی بات، جی وہ کربلا میں کیسے زندہ نظر آئی، کیسے ان کے بیٹوں، پوتوں، نواسوں نے اسے قائم رکھا۔ جی بالکل، آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات کے اثر پر بات کرتے ہیں۔ ایک ماخذ میں ذکر ہے کہ امام حسین کا یزید کی بیعت سے انکار اور ظلم کے سامنے کھڑے ہو جانا، یہ دراصل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی سوچ تھی کہ ظلم کے سامنے خاموشی بھی وہ ایک طرح سے گناہ ہے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ یہ صرف ایک عمومی اصول نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں جو عدل کے پیمانے مقرر کیے تھے، جی، خاص طور پر مالک الاشتر کے نام ان کا مشہور خط، جی، کہ حکومت کیسی ہو، انصاف کیسے ہو، ہاں وہ تو بہت مشہور ہے۔ جی، تو امام حسین کا جو موقف تھا وہ دراصل اسی علوی نظریے کا تسلسل تھا۔ وہ اس وقت کے ملوکیت اور جبر کے نظام سے ٹکرا رہا تھا۔ جی، تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں اصولوں کی جنگ تھی جس کی بنیادیں علی نے رکھی تھیں۔ اچھا، یعنی یہ صرف ایک فوجی ٹکراؤ نہیں تھا، بلکہ نظریاتی جنگ تھی۔ بالکل، نظریاتی اور اصولی جنگ۔ اور پھر ہمیں میدان کربلا میں حضرت علی کی اولاد اور ان سے جڑے لوگوں کا کردار نظر آتا ہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قاسم اور خاص طور پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی ہاں، ان کی بہادری کے قصے تو مشہور ہیں، لیکن کیا ان کے کردار میں خاص طور پر علی رضی اللہ کی تربیت کی جھلک نظر آتی ہے؟ یقیناً۔ حضرت عباس کی مثال لے لیں، وہ علمدار تھے۔ علمدار، جی، اور علمدار کا مطلب صرف جھنڈا اٹھانے والا نہیں ہوتا، وہ ایک طرح سے پورے لشکر کی ہمت، اس کی پہچان ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو حضرت عباس کی امام حسین سے وہ غیر متزلزل وفاداری، پانی لانے کی وہ کوشش، شہادت، جی، یہ سب حضرت علی کی اپنی جو صفات تھیں، وفاداری، شجاعت، حق کے لیے جان دینا، یہ اسی کا عکس تھا۔ یعنی یہ تربیت کا اثر تھا۔ بالکل، یہ اسی خاندان کی تربیت اور اقدار کا ثبوت ہے۔ کربلا ایک طرح سے علی کے خاندان کا، ان کی تربیت کا امتحان تھا۔ تو اس سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ حضرت علی جسمانی طور پر وہاں نہیں تھے، لیکن روحانی طور پر اپنی تعلیمات، اپنے اصولوں اور اپنے خاندان کے ذریعے وہ وہاں موجود تھے۔ بالکل درست۔ ایک ماخذ میں ایک جملہ ہے جو مجھے بہت پسند ہے، ظلم کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز میں علی کا اثر ہے۔ واہ، یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ اس گہرے روحانی اور فکری تعلق کی بات ہے جو نسل در نسل چلا۔ کربلا کا واقعہ اس لحاظ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ اور تعلیمات سے الگ نہیں ہے، صحیح، بلکہ اسی سلسلے کی ایک بہت اہم کڑی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصد ایک طرح سے علی کے مشن کو ہی آگے بڑھانا تھا۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ کربلا کے واقعے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کتنا گہرا اور آپ کہہ لیں کثیر الجہتی تھا، باوجود اس کے کہ وہ جسمانی طور پر وہاں نہیں تھے۔ جی، ان کی تعلیمات، ان کے خاندان کی قربانیاں، ان سب نے مل کر کربلا کو حق کی جدوجہد کی ایک لازوال علامت بنا دیا۔ اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ وراثت صرف ماضی کا قصہ نہیں ہے، یہ آج بھی زندہ ہے، اصولوں پر قائم رہنے کا سبب، بالکل، مشکل حالات میں حق کا ساتھ دینا، اخلاقی جرت دکھانا، یہ وہ بنیادیں ہیں جو حضرت علی کی زندگی اور تعلیمات میں ملتی ہیں، اور یہ ہر دور کے لیے ہیں۔ جی ہاں، ہر دور کے لیے رہنمائی، خاص طور پر جب ناانصافی اور طاقت کا غلط استعمال سامنے ہو۔ تو آج کی گفتگو کے اختتام پر یہ ایک سوال شاید ہم سب کے لیے ہے کہ حضرت علی کی کون سی تعلیمات یا ان کی زندگی کا کون سا پہلو آج کے زمانے میں جو ناانصافی ہے، جو مشکل حالات ہیں، ان کا سامنا کرنے کے لیے سب سے زیادہ اہم ہو سکتا ہے؟ جی،